بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عبدالحمید۔ میں ایک ریٹائرڈ سول سرونٹ ہوں۔ میں نے اکیڈمی ادبیات کے چیئرمین کے طور پر بھی کام کیا ہے۔ آج شعبان کی 13 اور فروری کی 24 تاریخ ہے۔ کل یعنی آج سے ٹھیک ایک دن کے بعد پورے بر صغیر میں شب برات منائی جائے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ شعبان 15 تاریخ کو اخبارات و رسائل شب برات کی فضیلت پر خصوصی ایڈیشن شائع کریں گے۔ مساجد میں جھنڈیاں لگائی جائیں گی، محافل منعقد ہوں گی اور واعظین 15 شعبان شب برات کی فضیلت پر لوگوں کو درس دیں گے، ان کو رات کو عبادت کرنے اور دن کو روزہ رکھنے کا اہتمام کرنے پر بات کریں گے۔ خواتین و حضرات، شعبان المعظم کے آتے ہی اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے شروع کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کریم کے فرض روزوں کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان میں ہی رکھتے تھے۔ دین اسلام ایک صاف سیدھی شاہراہ ہے۔ دین کیا ہے یہ بات بالکل واضح ہے، اور یہ بھی بالکل واضح ہے کہ کیا دین نہیں ہے۔ لیکن دین میں بہت ساری غیر دینی باتیں شامل کر لی گئی ہیں۔ شعبان کی 15ویں رات شب برات بھی انہی باتوں میں شامل ہے جن کو دین میں شامل کر لیا گیا ہے۔ دین کی کسی چیز میں شک ہو یا اختلاف ہو تو بہت ضروری ہے کہ اللہ کی آخری کتاب قرآن کی طرف رجوع کیا جائے۔ اللہ کے آخری رسول اپنے ہر جمعے کے خطبے کے آخر میں فرمایا کرتے تھے کہ ان الخیر حدیث کتاب اللہ۔ افسوس ہے کہ ہمارے مساجد کے اماموں نے، واعظین نے جمعے کے خطبے سے اس کو محو کر دیا ہے۔ رسول اللہ کی رحلت پاک کے بعد اب صرف قرآن ہی وہ چیز ہے جو کہ کسی چیز کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کرے گی۔ قرآن ہی فرقان ہے۔ کچھ لوگوں نے 15 شعبان کی رات کو شب برات کا جواز پیدا کرنے کے لیے قرآن میں سورہ دخان کی آیات کو پیش کیا ہے، حالانکہ سورہ دخان کی پہلی 4 آیات بھی لیلۃ القدر کی ہی بات کر رہی ہیں۔ سورہ قدر میں لیلۃ القدر کی فضیلت یوں بیان کی گئی ہے کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، بس اتنا سمجھ لو کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ فرمایا کہ اس رات فرشتے اور روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے فرمودات لے کر اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 185 میں فرمایا کہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا۔ سورہ القدر اور سورہ بقرہ سے پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کریم کی ایک رات ہے، قرآن شعبان میں نازل نہیں ہوا۔ شب برات کو منانے کے لیے عام طور پر سورہ دخان میں لفظ لیلۃ المبارکہ کو پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ عبداللہ یوسف علی نے اس کی ٹرانسلیشن اس طرح سے فرمائی ہے، حامیم by the book that makes things clear. We sent this book Quran down during a blessed night for we wish to warn. اس کا اردو میں ترجمہ یہ ہوگا
قسم ہے اس کتاب مبین کی، ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا، کیونکہ ہم لوگوں کو وارن کرنا چاہتے تھے۔ یہ وہ رات تھی جس میں ہر حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے نازل کیا جاتا ہے۔ سورہ القدر اور سورہ دخان دونوں کی آیات یہ بتا رہی ہیں کہ یہ کتاب قرآن مجید، یہ کتاب مبین ایک قدر والی، ایک خیر و برکت والی رات کو نازل کیا گیا۔ اسی رات تمام حکیمانہ فیصلے لے کر فرشتے اور روح الامین جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں کہا گیا کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، اس لیے یہ قدر والی، یہ برکت والی، یہ فیوز و برکات والی رات شعبان کی رات نہیں بلکہ رمضان المبارک کی لیلۃ القدر والی رات ہے۔ اس طرح اپنی آسانی کے لیے ہم نے لیلۃ القدر کو رمضان کی 27ویں تاریخ متعین کر لیا ہے، حالانکہ اللہ کے آخری رسول نے اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا کہا۔ اسی طرح مساجد میں جھنڈیاں لگانے، محافل منعقد کرنے، بازاروں اور گلیوں میں پٹاخے چھوڑنے کا جواز لانے کے لیے شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت گھڑ لی گئی۔ اب آتے ہیں احادیث کی طرف۔ حدیث شریف کی 3 اعلیٰ کتب صحیح بخاری، صحیح مسلم اور موطا امام مالک 15 شعبان کی رات کی فضیلت سے بالکل خالی ہیں۔ اگر یہ ایسی ہی فضیلت والی، برکت والی رات ہوتی تو حدیث کی یہ تینوں کتابیں، تینوں مجموعے اس سے خالی نہ ہوتے۔ امام ترمذی کی ترمذی شریف میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ترمذی شریف میں ذکر اس طرح سے کیا گیا ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ ایک رات، شعبان کی وہ ایک رات تھی، اس میں وہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہاں موجود تھے۔ سیدہ عائشہ نے جب ان کی آنکھ کھلی، انہوں نے محسوس کیا کہ جناب رسول کریم اپنے بستر پر موجود نہیں ہیں۔ ان کو شک ہوا اور وہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلیں۔ دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں ہیں اور آپ ہاتھ اٹھا کر دعا فرما رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ نے جب دیکھا کہ آپ دعا ختم کر رہے ہیں تو وہ جلدی سے بھاگ کے اپنے بستر میں آ کر لیٹ گئیں۔ رسول کریم جب تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ سیدہ عائشہ کی سانس چڑھی ہوئی ہے، تو آپ نے پوچھا کہ عائشہ کیا ہوا؟ سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر میں کوئی غلط بات کروں تو اللہ آپ کو بتا دے گا، اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے شک ہوا تھا کہ آپ اٹھ کر کسی اور زوجہ محترمہ کے ہاں چلے گئے ہیں، لیکن میں نے آپ کو جنت المقیع میں پایا اور پھر میں واپس آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ ایسی رات ہے کہ جس میں مغفرت طلب کرنے والے اور عبادت کرنے والوں کو اتنا بخش دیا جاتا ہے جتنا بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر بخش دیا جاتا ہے۔ امام ترمذی اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ میرے استاد امام بخاری اس حدیث کے قائل نہیں تھے، وہ اسے بہت ضعیف سمجھتے تھے۔ امام ترمذی یہ روایت یحییٰ بن کثیر اور حجاج بن الفاف کے حوالے سے لے کر آئے ہیں۔ حجاج ایک بہت ہی ضعیف راوی ہے اور یحییٰ بن کثیر کی سیدہ عائشہ سے ملاقات ہی ثابت نہیں۔ امام جوزی نے اپنی کتاب کی دوسری جلد میں 15ویں شب کے حوالے سے کوئی 14-15 روایتیں نقل کی ہیں۔ امام جوزی نے ان تمام روایات کا گہرا جائزہ لیا اور کہا کہ یہ ساری روایتیں ٹھیک نہیں ہیں، ان میں خامیاں ہی خامیاں ہیں۔ میں نے بر صغیر میں منائے جانے والی شب برت یعنی 15ویں شعبان کے حوالے سے پایا جانے والا سارا مواد کنڈنس کر کے آپ کے حوالے کر دیا ہے، آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ فیصلہ آپ پر ہے، مجھے اور آپ سب کو اللہ کے اصلی دین پر چلنے،
اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو حامی و ناصر ہو۔